جب بھی سعودی عرب کا نام ذہن میں آتا ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ تیل، بے شمار دولت، بڑے بڑے صحرا، یہی سب کچھ ہے نا؟ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو کافی پریشان کن ہے۔ دیکھیں، یہ ملک بے شک بہت مالدار ہے، لیکن قدرت کی ایک بہت ہی بنیادی نعمت سے بالکل محروم ہے، اور وہ ہے پانی۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ سونے کا محل تو ہو مگر پینے کے لیے پانی ہی نہ ہو۔ اور یہیں سے ہماری آج کی کہانی کی اصل گتھی شروع ہوتی ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں ایک بھی قدرتی دریا موجود نہیں ہے۔ یہاں کی 98% زمین جھلستی ہوئی ریت ہے۔ لیکن اب اسی صحرا کے بیچوں بیچ سعودی عرب نے اپنے خود کے دریا بنانا شروع کر دیے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسی سلطنت جس میں پانی کا کوئی قدرتی بہاؤ ہی نہیں، وہ اپنی بڑھتی ہوئی پیاس آخر بجھا کیسے رہی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی سنگین ہوتا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، 1950 میں سعودی عرب کی آبادی صرف 30 لاکھ تھی، پھر تیل کی دولت آئی اور آج یہ تعداد 2 کروڑ 60 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی آئے گا کہاں سے، خاص طور پر جب ملک میں ایک بھی دریا نہ ہو؟ تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سعودی عرب نے بہت لمبے عرصے تک زمین کی گہرائی میں موجود آبی ذخائر یعنی ایکویفرز سے پانی نکالا، لیکن یہ کوئی عام پانی نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں فاسل واٹر۔ یہ وہ قدیم پانی ہے جو لاکھوں سالوں میں زمین کے اندر جمع ہوا، اور اسے دوبارہ بھرنے میں بھی لاکھوں سال ہی لگیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے پانی کا ایسا ذخیرہ ہے جسے دوبارہ نہیں بھرا جا سکتا۔ ایک بار ختم تو ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ بالکل ایک ایسی بیٹری استعمال کرنے جیسا ہے جسے آپ کبھی دوبارہ چارج نہیں کر سکتے۔ اور تشویش کی بات تو یہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے سعودی عرب اپنی پانی کی 70% ضروریات اسی ناقابل تجدید ذریعے سے پوری کر رہا تھا۔ تو آخر اتنا قیمتی پانی استعمال کہاں ہو رہا تھا؟ ایک ایسے منصوبے پر جو سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ خوراک میں خود کفیل ہونے کے لیے ملک میں ہی گندم اگائی جائے۔ نیت تو اچھی تھی، لیکن اس منصوبے نے پانی کے بحران کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ 2003 تک ملک کا 85% پانی صرف اور صرف زراعت میں استعمال ہو رہا تھا، جس نے صرف 3 دہائیوں میں پانی کے ذخائر کو خطرناک حد تک ختم کر دیا۔ اور یہ مقدار کتنی تھی؟ ناسا کی سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب ہر سال تقریباً 2 کھرب لیٹر فاسل واٹر استعمال کر رہا تھا۔ جب اس تباہی کا احساس ہوا تو حکومت کو گندم کی کاشت کا منصوبہ فوراً بند کرنا پڑا۔ اس بحران نے ایک بات تو صاف کر دی کہ اب بقا اور ترقی کے لیے ایک نئے اور انقلابی حل کی ضرورت ہے۔ تو اگر سعودی عرب اپنے اکلوتے قدرتی آبی ذریعے کا استعمال نہیں کر سکتا تو پھر تازہ پانی آئے گا کہاں سے؟ یہیں سے دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی دریا بنانے کے منصوبے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسا کام جو نہ صرف اپنے پیمانے میں بہت بڑا ہے بلکہ سوچ میں بھی بالکل انقلابی ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دریا جو تقریباً 12,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوگا، زمین کے نیچے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایسا کام دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اس کے سائز کا اندازہ لگانے کے لیے یہ جان لیں کہ اس پائپ نیٹ ورک کی لمبائی دنیا کے سب سے لمبے دریا یعنی دریائے نیل سے بھی تقریباً دگنی ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین منصوبہ ہے۔ اور یہ کوئی عام پائپ لائن نہیں ہے، یہ ایک پورا زیر زمین دریا ہے جو 11 میٹر چوڑا اور 4 میٹر گہرا ہے، اور اس سے روزانہ 9 ارب 40 کروڑ لیٹر پانی گزرے گا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پانی کشش ثقل کے خلاف 10,000 فٹ بلند پہاڑوں پر اوپر کی طرف پمپ کیا جائے گا، اور اسے زیر زمین اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ صحرا کی شدید گرمی میں پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ جب ملک میں پانی ہے ہی نہیں تو یہ اربوں لیٹر پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اس کا جواب اس ٹیکنالوجی میں ہے جو سمندر کے کھارے پانی کو پینے کے قابل بناتی ہے، جسے کہتے ہیں ڈی سیلینیشن۔ پہلی ٹیکنالوجی ہے فلیش ڈسٹلیشن۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے، پانی کو گرم کرو، وہ بھاپ بنے گا اور اس بھاپ کو جمع کر لو۔ لیکن جب یہ کام صنعتی پیمانے پر ہوتا ہے تو یہ کسی اور ہی دنیا کی چیز لگتی ہے۔ تصور کریں کہ فٹ بال گراؤنڈ جتنے بڑے ٹینکس میں سمندر کا پانی ابالا جا رہا ہے
تاکہ نمک پیچھے رہ جائے اور صاف پانی بھاپ بنکر الگ ہو جائے۔ دوسری اور زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے ریورس آسموسس۔ اس میں سمندری پانی کو انتہائی باریک جھلیوں یعنی میمبرین سے گزارا جاتا ہے۔ ان میمبرینز کے سوراخ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں سے صرف اور صرف پانی کے مالیکیول ہی گزر سکتے ہیں، جبکہ نمک اور باقی تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ فلٹر اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے نمک تو دور کی بات، ایک وائرس تک نہیں گزر سکتا۔ یہ ٹیکنالوجی 99% تک نمک اور معدنیات کو فلٹر کر دیتی ہے اور بالکل خالص پانی تیار ہوتا ہے۔ آج سعودی عرب کی پانی کی 66% ضروریات اسی ڈی سیلینیشن سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ واقعی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، لیکن اس کی ایک پوشیدہ قیمت بھی ہے۔ اس انقلابی حل کے کچھ ایسے نتائج بھی ہیں جن پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ جب روزانہ اتنے زیادہ پانی میں سے نمک الگ کیا جاتا ہے تو آخر اس نمک کا ہوتا کیا ہے؟ یہ جاتا کہاں ہے؟ اس کا جواب حیران کن ہے۔ اگر سعودی عرب روزانہ 9 ارب 40 کروڑ لیٹر تازہ پانی بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ 3,29,000 ٹن نمک بطور فضلہ پیچھے بچتا ہے۔ یہ کتنا وزن ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ 1600 نیلی ویل مچھلیوں کے وزن کے برابر ہے، وہ بھی ہر ایک دن۔ یہ نمکین فضلہ، جسے برائن کہتے ہیں، واپس سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں بہت سے ایسے علاقے بن گئے ہیں جہاں سمندری حیات بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور پھر آتی ہے توانائی کی قیمت۔ پانی کو ہزاروں فٹ بلند پہاڑوں پر چڑھانے کے لیے بہت بڑے پمپنگ سٹیشنز دن رات کام کرتے ہیں، اور یہ پمپنگ سٹیشنز اکیلے پورے سعودی عرب کی 9% بجلی استعمال کر جاتے ہیں۔ یہ قدرت کے قوانین سے لڑنے کی ایک بہت بھاری قیمت ہے۔ سعودی عرب کا یہ منصوبہ ٹیکنالوجی پر لگایا گیا ایک بہت بڑا جوا ہے۔ یہ صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان کے ویژن 2030 کا ایک اہم حصہ ہے، جس کا مقصد مستقبل کے شہر آباد کرنا اور معیشت کو تیل سے آگے لے جانا ہے۔ یہ ایک طرح سے اعلان ہے کہ پانی کی کمی کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ماحولیاتی نقصان سے بچنے کے لیے اب نئے اور دلچسپ حل بھی تلاش کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ڈیپ سی ڈیفیوزرز، جو نمکین فضلے کو ایک جگہ ڈالنے کے بجائے سمندر میں وسیع علاقے پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جدید برائن مائننگ کا آئیڈیا ہے، جہاں اس فضلے سے قیمتی معدنیات نکال کر ایک مسئلے کو ایک فائدے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کافی دولت اور ہمت ہو تو انسان قدرت کو بھی جھکا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ صرف اس لیے کہ ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں، کیا ہمیں وہ بنانی چاہیے؟ اور جب ہم فطرت کی جگہ ٹیکنالوجی کو لے آتے ہیں تو اس کی اصل قیمت کون اور کیسے ادا کرتا ہے؟